پاکستان میچ جیت گیا. یس. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ لوگ بیچارے نکار خانے میں ایک طوطی کی آواز ہے جس کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے جی یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بجٹ بالکل ڈاکٹر حفیظ شیخ نے بنایا اور اس کے اندر بہت کم انٹرفیرنس ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بہت کم انٹرفیرنس. بجٹ ڈاکومنٹ انٹرفیرنس نہیں ہوگی, نہیں پالیسیز میں بھی دیکھیے بہت کم انٹرفیرنس ہے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی بات نہیں سنتا. یہ دس از ناٹ کریکٹ ایٹ آل. آئی کیٹیگوریکلی ڈینائی اٹ. دا پوائنٹ از ریفارم پلانس بھی ہیں. ہم نے الیکٹریسٹی کے بڑے ریفارم پلانس بنائے, آپ کے سامنے پیش کیے, ٹی وی پہ پیش کیے, سب کچھ کیا. کافی چیز کی گروتھ کی انہوں نے بات کی, گروتھ فریم ورک. تھینک یو فار اپریشیٹنگ. بڑا اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. بٹ ایک چیز رکاوٹ کون سر دیکھیے, دیکھیے جی امپلیمنٹیشن کے بہت پہلو ہوتے ہیں. ایک کیپیسٹی آف دا گورنمنٹ ٹو میک دا ریفارم, ایک کیپیسٹی آف دا گورنمنٹ ٹو ایکسپلین ٹو پیپل, فور کیپیسٹی آف دا پیپل ٹو انڈرسٹینڈ ریفارم. ریفارم چلانا جیسے بات کریں سلمان صاحب بالکل ٹھیک ہے نا, کالابا ڈیم واٹ ایور, اس کو ایک ماحول ہوتا ہے, پولیٹیکل ماحول ہوتا ہے جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک I don't mean just political, ایک کلچرل ماحول بھی ایسا ہے کہ اینٹی ریفارم بن چکا ہے. We have to really make this pro reform. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب لیڈرشپ کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں 18th amendment 19th amendment یہ بڑے ریفارمس ہیں, بہت بڑے ریفارمس ہیں. آپ نے بڑے بڑے ریفارم کیے اس ملک کے اکنامک ایشوز پہ. 18th آپ ریفارم کیوں نہیں کر سکتے اور کنسنسس کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سیکنڈ پلیز ذرا غور کریے. NFC award is a very big thing that happened in this country. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2, اگر آپ دیکھیں بجلی پہ بھی, اگر آپ دیکھیں اس حکومت نے پرائسز بہت بڑھائیں, اس پرائس ریشنلائزیشن کافی کی, ٹیرف ریشنلائزیشن پہ ہم نے غور کیا ہے, ٹیکس ریفارم پہ غور کیا. There are many economic reforms that have happened. آپ یہ نہ کہیں ریونیو کی جو ہماری کلیکشن ہے ماشاءاللہ I think historic ہے اس وقت 25-26%. ٹھیک ہے جی. So these are big reforms. امینڈمنٹ کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ریفارم ہے تو اس نے اکنامک انیفیشنسی کو بڑھایا, اکنامک ایفیشنسی کو آگے نہیں کیا. اینڈ انسٹیڈ آف کریٹنگ یونیفائڈ کامن مارکیٹ, جو کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان از اے کامن مارکیٹ. آئی مین دیر شوڈ بی نو ہنڈرنس ٹو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر, کوئی یہاں پہ نہیں. اب آپ نے یہ کر دیا کہ جی ایک صوبے کو گیس ملے گی, دوسرے صوبے کو گیس نہیں ملے گی, اس کو یہ ملے گا, یہ وہ کرے گا. We have kind of destroyed نواز شریف صاحب کو شکایت کی ہے کہ نہ بجلی ملتی ہے نہ گیس ملتی ہے. وہ ہماری امینڈمنٹس جتنی بھی آئی ہیں 7th NFC ایوارڈ میں بھی دیکھیں, جب آپ کے اتنے ہیوی قسم کے فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں, آپ نے سارا پیسہ اٹھا کے پروونسز کو دیا, پروونسز نے بھی تیاری نہیں کی. اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو منسٹریز کم کر کے لین مشین بنانا تھا وہ بھی نہیں کسی نے کیا, وہ زیادہ ہو گئی, بلکہ اور فیٹ اور فلیب اور آ گیا. اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ لیڈرشپ جو ہے نا, ندیم کا جو پلان ہے یا حفیظ شیخ کا پلان ہے, جب تک پرائم منسٹر اس کو نہیں اون کرے گا, جب تک وہ اونرشپ ایٹ دی ہائیسٹ لیول نہیں ہوگی تو وہ پلانس کہیں نہیں جائیں گے. سو آئی تھنک ان کا پہلا ٹاسک تو یہ ہے کہ اب اونرشپ کریٹ کریں. اینڈ دے آر ٹیکنیکل پیپل, آئی مین دے آر ناٹ پالیٹیشینز. یہ بل I mean ان کی جگہ پہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, they'll face the same problems. Ownership جو ہے نا کریٹ کرنی بڑی ضروری ہے. Let's put this in some context. دیکھیے جی یہ پہلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے that is completing its term. اس کا اگر ریکارڈ دیکھیں اس میں political reforms, trade with India for example is a big reform. There are many reforms that have happened that are really taking us in the right direction. If the next election happens, that's a major continuity in the democratic framework. میرا خیال ہے کہ کچھ ہم تھوڑا انچیریٹیبل ہو رہے ہیں اس وقت, مانا کہ میں نہیں کہتا کہ ہمارا اکنامک پرابلم کوئی کم ہو گئے واٹ ایور, یس تھوڑا سا اس پہ کنسولیڈیٹ فیشنیبل ہو گیا انچیریٹیبل رہنا, یہ تو مسئلہ نا, تھوڑا سا چیریٹیبل ہوئے. اور دیکھیں 18th امینڈمنٹ ہونا ضروری تھی, تو بڑے مشکل میں نے دیکھیں 18th امینڈمنٹ ہونا ضروری تھی, بلکہ میں کہتا ہوں وی نیڈ ٹو ہیو اے لائک the rest of the world has fiscal decentralization, ہمارے پاس بھی ہونی پڑے گی.
لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. جیسے وہ ریسورسز شیئر کرتے ہیں ہمیں بھی کرنے ہیں, اس میں یس گیس وغیرہ پوری لیکن وہ دنیا میں یہ ریسورسز اگر لیپ ٹاپ بانٹنے میں لگ جائیں اور ویسٹل اسٹریموں میں لگ جائیں تو لوگوں کو پاپولیس میجرز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اس پہ اب کیا کہیں. اچھا میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا تھا میں. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان آیا میں پروگرام میں گیا تو آپ نے بڑی اس کے اوپر نکتہ چینی کی. اب پھر اس چیز کی نوید ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ہم ایک ایسے ریسورس کرنچ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے شاید IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑے, اور آیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں جو پہلے ہم نہیں مان سکے اور ہمیں اس پروگرام کو ترک کرنا پڑا, تو موجودہ تناظر میں کیا حال ہے؟ IMF کے پروگرام کے اوپر میں نے تنقید یہ نہیں کی تھی کہ ہمیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے یا جانا چاہیے, کیونکہ IMF ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے وچ کین سپورٹ یو. آئی مین جب آپ مشکل میں آپ آتے ہیں تو اٹس کائنڈ آف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. وہ مانگتے ہیں کہ آپ کچھ بہتر کریں, کوئی ایسی چیز نہیں وہ مانگتے کہ جو آپ بالکل. بٹ دا پوائنٹ وچ آئی ڈیفرڈ آن دیم واز کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو پروگرام کیا تھا اس واز بیسڈ آن ویری ہائی انٹرسٹ ریٹس, اور انہوں نے شوکت ترین کو کہا تھا کہ جی 15% کر کے آؤ تو آنا, نہیں تو نہ آنا. اور 15% کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ایوری ویئر بالکل ہوا نکل گئی, اور جو انٹرسٹ ریٹس تھے وہ آسمان پہ گئے. جو آپ کے نان پرفارمنگ پورٹ فولیو بنا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ 600-700 بلین تک پہنچ گیا ہے. آئی تھنک اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں وی گو فار اے گروتھ پروگرام, اور اس میں اب دیکھیں IMF کی پریزیڈنٹ نے 2 ہفتے پہلے کہا ہے کہ یورپ کے لیے پروگرام جو ہے اٹ ہیز ٹو بی گروتھ, یو کانٹ ہیو آسٹیرٹی آل دا ٹائم. اور امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ 0 پہ چل رہے ہیں, چین میں 6% پہ چل رہے ہیں, ہندوستان میں ہمارے سے کم انفلیشن نہیں ہے. آئی کین بیٹ ود یو ہندوستان کی انفلیشن اور پاکستان کی انفلیشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ 7-8 پہ چل رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ واٹ وی نیڈ, انفارچونیٹلی ہم جب IMF کے پاس گئے اس وقت دنیا میں میلٹ ڈاؤن ہو رہا تھا, اور وہ پروگرام ہمیں دے رہے تھے پچھلی صدی کا. ہمیں اس کے مطابق دینا چاہیے تھا کہ یہ اکانومی چلتی رہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی بالکل ٹھپ ہو جائے اور آپ ایک اور باسکٹ کیس بن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ اس میں دیکھیں کہ 24% انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشیوز کو انہوں نے 12% پہ کر دیا, اینڈ دیٹس پارٹ آف دی پروگرام. یہ پروگرام کے دوران ہوا ہے ہمارے ساتھ. کیوں جی آپ تو IMF میں کام بھی کرتے رہے ہیں, بڑا آپ کو آئی تھنک جی یہ ذرا سمپلسٹک ایکسپلینیشن ہے. دیکھیے بات سنیے, IMF کا پروگرام نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. IMF کوئی نہیں آپ کو کہتی آ کے, میں نے بڑے سال IMF کے ساتھ کام کیا, انہوں نے بھی بڑے سال IMF کے ساتھ ڈیل کیا. IMF ٹھا کر کے ایسے ٹیبل پہ نہیں مارتی کہ آپ یہ لکھیں ہو جائے. IMF کا پروگرام نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ بینک لون لینے جاتے ہیں آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. IMF بار بار ہمیں ایک ہی چیز کہتے ہیں بھائی جان آپ کو وی اون دی IMF. IMF ایک کوآپریٹو آرگنائزیشن ہے, کوئی پروفٹ میکنگ باڈی نہیں ہے, ہم بھی اس کے اونر. تو آج حفیظ شیخ صاحب نے بھی کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا, سمپل سی بات یہ ہے ہمیں اگر ضرورت ہوگی تو ہم IMF کے پاس ضرور جائیں گے. ہر گورنمنٹ جاتی ہے, ہر حکومت, برطانیہ بھی گئی تھی ایک دفعہ, آج کل گریس بھی گیا ہوا ہے, پوری دنیا جاتی ہے. ہمیں بھی جانا چاہیے اگر ضرورت ہو. میں یہ نہیں کہتا بھی ضرورت ہے, جب ضرورت ہو تو ہمیں اپنی تیاری کر کے جانا چاہیے, اور ہمیں اپنا ایک میکرو فریم ورک بنا کے جانا چاہیے جو ان سے نیگوشیٹ کریں. اس میں ہمیں بڑی ڈگریز آف فریڈم ہوتی ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. انٹرسٹ ریٹس اپنی جگہ ہے. میں سلمان شاہ صاحب کی تقریر نہیں کرتا کہ انٹرسٹ ریٹ سچ اے بگ تھنگ, میں تو پہلے بھی کہہ دیا. میرا خیال ہے انٹرسٹ ریٹ ایک کمپوننٹ ہے, یس میں مانتا ہوں ایک کمپوننٹ ہے, بٹ بہت سارے اور چیزیں ہیں لائک انرجی, لائک گورننس, لائک ریگولیشن وغیرہ جو ہمیں ہولڈ بیک کریں. لائک دا ٹائم ٹو ڈو بزنس, فار ایگزامپل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا ہے اس کنٹری میں. انٹرسٹ ریٹ تو صرف فیور کرتے ہیں, ایک سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ. انٹرسٹ ریٹ فیور کرتا ہے انکمبنٹس کو جن کے پاس آلریڈی لائنز ہیں اور سب کچھ ہیں. یس آف کورس ان کو بڑا شوق ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو, ان کا تو فائدہ ہو گیا. بٹ پوائنٹ یہ وہی لوگ ہیں جن کو فار ایگزامپل ایک اور چیز تو بات کریں نا, ہمارا جو SRO نظام ہے جو ہر انڈسٹری کو ایک پرٹیکولرائز کنسیشن ملی ہوئی ہے,
بھائی وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ وہ منوپلی جو سی ہماری ڈومیسٹک ہے سر، نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں بڑھ گیا، نہیں ایک سیکنڈ نہیں بڑھا، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کتنی اس پہ بحث ہوئی ہے کہ جی یہ کلچر ختم کرنا چاہیے. ایک کمپیٹیٹو نظام، کمپٹیشن کمیشن انہوں نے بنائی تھی ماشاءاللہ، بڑی اچھی چیز ہے. کمپٹیشن کمیشن نے بڑے بیانات دیے ہیں ہماری اینٹی کمپیٹیٹو انڈسٹری پہ. اب وہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا پہلو، کیا ہمارے پاس ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ فریم ورک ہے جس کے اندر ہم آپریٹ کریں، جس کے اندر ایک نئی انویسٹمنٹ آرام سے آ سکتی ہے وداؤٹ گیٹنگ این SRO. یہ بھی تو ایک ضروری نظام ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. آدھے منٹ میں بس بات ختم کریں پھر آپ. آئی تھنک IMF کا جو پروگرام ہے کلیئرلی دیٹ واز اے فیلئر. آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے 24% سے 12% پہ آ گئی، آپ کی اکنامک گروتھ 7% سے 2% پہ آ گئی، آپ کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ آسمان پہ جا رہی ہے، آپ کی انفلیشن نیچے نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی. آپ کی ہماری انفلیشن 24 سے 10 پہ آ گئی، ٹھیک ہے جی، ہماری گروتھ 2 سے 4 پہ چلی گئی. یہ تو اب غلط بات ہے کہ IMF پروگرام از اے کمپلیٹ فیلئر. ہمارے ریزرو 5 سے 16 پہ چلے گئے. فیلئر نہیں کہہ سکتے. Your debt has doubled in 4 years from 6 trillion to 12 trillion during the same time period. اب ہم پروگرام کے اختتام کے آج یہ بات تو پتہ لگی کہ دونوں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں ملک کے اقتصادی معاملات کی سلجھانے کے لیے، اور باقی اگلے سال میں جو ہمیں جن مشکلات سے گزرنا ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے، اور لگتا ہے کہ کوئی آسان سلوشن جو ہے وہ ملک کی اقتصادی مشکلات کو حل کرنے کا نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.